السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ دربانے دل ناول 106 تک ایپیسوڈ میرے دوسرے چینل پہ ہیں، مادیہ ناولز ورلڈ پر موجود ہیں۔ لنک چینل کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نام ناول دربانے دل، اس قلم مادیہ شاہ۔ قسط نمبر 111.1۔ خود کو پرسکون کرتے وہ کچھ دیر گہری سانس لیتا، خود کی حالت کے ساتھ مقابل کی سانسوں کا شور بھی کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ تبھی اس کی پشت کو سہلاتے مسلسل اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ اگر وہ سکون تھی تو اس کی وجہ اس سے محبت کا ہونا بھی تو تھا۔ اس معصوم سی لڑکی نے ہمیشہ ہی اس سے محبت کے طوفانوں کو خود پر سہ کر اپنی محبت دکھائی تھی۔ اب بھی محبت کرتا اچھا لگ رہا ہوں۔ اس کی کچھ دیر پہلے بولے گئے بات کا حوالہ دیتے وہ اس کے سینے میں چھپی اس نازک سی جان کے کان کی لو کو چومتے مدھم سی بھاری آواز میں بولا تو اس کی بند آنکھیں کھلی تھیں، جن میں اب بھی خمار کی سرخی بھری ہوئی تھی۔ سانسوں کا شور مدھم ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل اس کے سینے پہ گردش کر رہے تھے۔ بکھرے بال، چہرے کی چمک اور اس کی آنکھوں کے سرخ ڈوریاں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ آپ سے بات کرنا ہی تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، وہ جس کے عالم میں بولتی اس کے سینے پر لب رکھ گئی تھی۔ نصیر شاہ مسرور سا مسکرایا۔ سچ ہی تو تھا، وہ اس سے بات کرتے ہی سکون میں آتی تھی، ورنہ اس کی بے سکونی کا اندازہ تو اس سے اچھے سے تھا۔ جو جانتا ہوں وہ نہیں پوچھ رہا۔ یہ جو آپ نے کچھ دیر پہلے اپنے ان حسین لبوں سے انکشاف کیا ہے نا کہ محبت کرتا نصیر شاہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اسی کا پوچھا ہے۔ اس کے بالوں کو سنوارتے ہاتھ اس کے چہرے سے ہوتے اس کی رائیوں پر یہ آ جمے تھے۔ کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتے کیا؟ اس کے بال جھلاتے ہاتھ کو تھامتے حریہ اس پر ہی لیٹتے اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھ گئی تھی۔ آنکھیں چھوٹی کرتے وہ سوال کے جواب اپنے سوال ہی کر گئی تھی تو نصیر شاہ نے جانچی نگاہوں سے اس کی شرارت بھری نگاہوں کو دیکھا جو اس کو ستانے پر تلی تھی۔ میں خود کو اس کنڈیشن میں جس قدر پسند ہوں جانم کہ آپ کو پورا ہفتہ اسی طرح رقص کر بھی نہ تھکوں۔ حریہ کو کمر سے تھامے وہ اس کے چہرے سے ہوتے اس کے کان کی طرف جھک کر دھیمی آواز میں بولتے حریہ شاہ کا چہرہ لال انار کر گیا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کی کمر پر رنگ رہی تھیں، اس کے ہر حصے کو اپنی پاؤں سے چومتے اس کو اپنے صحن میں جگڑ رہی تھی۔ آپ نے آخری بار کب کی تھی؟ حریہ شاہ نے لب کھینچ کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو اس کے اوپر کرتی اس سے جس انداز میں پوچھ رہی تھی مقابل کو رتی برابر بھی اسے فرق نہ پڑا تھا۔ یہ کام نہ آتی اس کی کمر سے نیچے لے جاتی اس کی کمزوریوں کو چھوتے چھننے سے بتایا جیسے وہ جانتا ہی نہ ہوگا اس سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ نہیں شرم۔ اس کے ہاتھوں کو واپس اپنے سینے پہ رکھتے خفا انداز میں بولتی حریہ شاہ اس کی سائڈ پر لیٹ گئی تھی کیونکہ ایسے تو اس کے ہاتھ پیروں کو سکون نہیں ملنا تھا۔ اچھا اس گندی چیز کا بول رہی ہے؟ نہیں الحمدللہ، اس کو شادی کے بعد سے ہی میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ذرا ہم جیسے شریف لوگوں میں اس جیسی گندی چیز کا کیا کام؟ بڑے اطمینان سے بولتے نصیر شاہ اپنی سائڈ پر لیٹی حریہ شاہ کو دیکھتا وہ اس کے نصیر شاہ کو بھی اس کے اوپر آتے دونوں ہاتھوں کو بیڈ پہ جماتے اس کے اوپر سایہ کر گیا تھا۔ مگر شادی سے پہلے تو مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ انتہائی حیرانگی سے بولتے حریہ شاہ اپنی باہیں اس کی گرد لپیٹ گئی تھی۔ ہاں کیوں
کہ تمہاری نظریں مجھ پہ ہوتی تھی تو وہ کیسے نظر آتی؟ اس کی لپٹک کلائی کو دیکھتے نصیر شاہ مسکرا کے اس کی کلائی سے شفاف سی کلائی کو چوم گیا تھا۔ مجھے سب نظر آتا، وہ اترا کر بتاتی، بہت معصوم لگی تھی یہ کہ اسے خود میں گم کرنے کو جی چاہا تھا۔ اسے نرمی سے چھوتے ہاتھ جیسے کسی مسحور کی بنائی گئی مسوری پر رینگنے لگے ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے اس کی مسوری کے ہر حصے کو بہت گہرائی سے جانتے اس کو بے چین کر رہا تھا۔ میں آپ کی پہلی محبت ہوں نا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اسے زندگی میں ایک ہی چیز کا خوف تھا، وہ نصیر شاہ کی دوری تھا، جو دنیا کی ہزار دلیلوں اور وضاحتوں کے بعد بھی کبھی بھی اس کے کبھی نہیں جانا تھا، کیونکہ جن سے بے پناہ محبت ہو، ان کی دوری کا ڈر دل کو کبھی سکون لینے نہیں دیتا۔ اس کے پاس تو وجہ بھی تھی، اس کا بھائی یا نصیر شاہ کی وہ محبت ہے جس کے بعد وہ محبت نہیں ہوتی۔ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بھاری سی آواز میں بولتی، اس کی نگاہوں میں جھانکنے لگا۔ اور محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اپنے محبوب کے احساسات کی قدر کرنا، اس کا خیال رکھنا، مشکل وقت میں ساتھ دینا اور اس کے محبوب سے کیے وعدوں کو نبھانا۔ نصیر شاہ اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ محبت کرنا تو آسان ہے پر اسے نبھانا اصل کمال ہے۔ جس دل میں محبت ہو اس دل میں وفا، برداشت، احساس اور قربانی خود بخود آ جاتی۔ اس کے ہاتھ اس کے گالوں کو سہلا رہے تھے، تبھی اس کے لبوں نے اس کی ناک کو انتہائی نرمی سے چھوا تھا۔ محبت صرف خوبصورت باتوں کا نام نہیں، یہ کسی کی زندگی کا حصہ بننے اور ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ ہے۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف چاہنے کی حدود تک نہیں ہوتا، وہ شخص اس کے لیے بہت خاص بن جاتا ہے۔ اس کے دونوں گالوں کو چومتے اس نے اس کے خشک ہوتے لبوں پر اپنی زبان پھیری تھی۔ اور آپ کا چہرہ میری بینائی کا لازم ہے، آپ کو اسی لیے دیکھتے رہنا چاہتی ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اس کی شدت بھرے لمس پر سانس لیتی حوریہ شاہ نے اسے اپنے لازم ہونے کی وجہ بتائی تھی۔ نصیر شاہ اس کے طرف کم محتاج کر اب تھا، وہ تو خود اس کا دیوانہ تھا۔ اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوتے اس کی گلے سے واضح ہوتی جسم کو تپش زدہ نگاہوں سے بنا پرکھے جھپکتے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے واضح ہوتے قد و قال پر گہری نظر جمائے اس کے دل پر دانتوں کی ہلکی سی چبھن دی تھی۔ حوریہ شاہ سے سختی اس پر سے دور ہوئی تھی، سخت گھوری سے نوازتے حوریہ شاہ اسی بنا پردوں کے ساتھ ہی قدرتی حالت میں اس کے خضار سے نکل کر ڈریسنگ روم کی جانب جانے لگی تھی کہ نصیر شاہ اسے کلائی سے پکڑتے واپس اپنے قریب کر گیا تھا۔ یہ منظر بڑا جان لیوا ہوتا ہے جانم، یوں میرے پہلو سے نہ اٹھا کرنے آپ کے شوہر کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کی دوری پر بیڈ پر بیٹھتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتی اس کے شانے پر ٹھوڑی رکھتے اپنی سانسوں کی تپش دی تھی۔ کپڑے پہننے دیں، وہ تو آپ نے ادھر ادھر کر کے خراب کر دیے۔ اس کی گرفت میں کس ساتھی حوریہ شاہ اس کی سانسوں کی تپش سے مچلتی میٹرس پر ہاتھ جما گئی تھی۔ آپ کے قرب کی لذت میرے دل میں اتر کس ساتھی حوریہ شاہ اس کی سانسوں کی تپش سے مچلتی میٹرس پر ہاتھ جما گئی تھی۔ آپ کے قرب کی لذت
میرے دل میں اتر مجھے مدہوش کر دیتی ہے، جیسے سرد اور میٹھی ہوا کا دل کا دل نشین جھونکا جلتی دھوپ میں سکون دیتا ہے۔ اس کے تیلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہی اس پر لب لکھتے اس پہ اپنی گرفت دل کی تو حلیہ شاہ کی سنگ سے ہموار کرتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتی۔ ویسے آپ کو سب کچھ دیکھنے والی بات ٹھیک ہی تھی جانم، آپ نے بہت اچھی بات یاد دلا دی مجھے۔ آپ کو واقعی سب بھی کچھ نظر آتا ہے۔ شادی سے پہلے ہی معنی خیزی سے بولتے نصیحہ پیچھے سے اٹھا تھا اور تیزی سے بولتے مسکرایا تھا۔ میں آپ کو دیکھنے کی بات کر رہی تھی، آپ کو تو بات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتی ہوئے سادی سی سفید شلوار قمیض رنگ کی شرٹ پہنتے کھڑی تھی۔ نصیحہ اسے دیکھتے دروازے سے ٹیک لگاتے ایک گھٹنا کھول کر کے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ حلیہ شاہ کا رنگ اتنا کوئی سفید نہیں تھا، پر وہ بے حد حسین تھی۔ اس کے الجھے بکھرے بال اس کی پشت پر پھیلے تھے، چہرے پر حیا کی لالی بکھری ہوئی سی۔ نصیحہ اسے دیکھتے محبوب سا ہوا تھا۔ اس کی شرٹ گھٹنوں تک آتی تھی، گہرا گلا، جس کی وجہ سے اس کی نگاہیں اس کی دونوں دھڑکنوں کا دیدار کر رہی تھیں، سانسوں میں تلاطم برپا کر دیتی تھیں۔ ان کی بے پردہ بڑھتی ساکھ پر اس کی نگاہیں جم سی گئی تھیں۔ نصیحہ اس پر نظر جمائے اپنی نگاہوں میں دھواں سا بڑھنے لگا تھا۔ اس کی طرف نظریں پڑتے حلیہ شاہ کی سانس بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس سرد سی رات میں وہ پھر سے پسینے سے تر ہونے لگی تھی۔ میں بھی مجھے ہی دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی نگاہوں کا مرکز دیکھتے حلیہ شاہ اس کے کچھ دیر پہلے محبت کا سورجی دھوپ نکلتی نصیحہ کی جانب پشت کرتی ڈریسنگ روم پہ رکھ کے ٹیبل کی جانب بڑھی، اس پر رکھے اپنے دوپٹے کو اٹھانے لگی تھی۔ اس کا ارادہ واش روم میں جانے کا تھا تاکہ وہ نہا سکے۔ نصیحہ اس کو دیکھتے خاموشی سے اس کے پیچھے ہی ٹیبل تک گیا تھا، اس کی پشت پر رکھے اس کے بالوں کو سمیٹتے اس کے دائیں کندھے پر کیا اور گردن پہ لب رکھتے گہری سانس لی تھی۔ پہلے میری جانم مجھے بہت گہرائی سے دیکھتی تھی، آج کل کوئی لفٹ ہی نہیں۔ وہ لبوں پر ہلکی سی مسکان سجائے دھیمی سی بھاری آواز میں جانے کس بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ تبھی حلیہ شاہ نے ٹیبل کی سطح پر اپنے ہاتھوں کی پکڑ مضبوط کرتی آنکھوں میں میچ بمشکل ایک لمبی سانس لیتی اس کی پشت پر اپنے پر اس کی گردن پر جھکے نصیحہ کو دیکھتی اس کی خوشبو جو اس کی خوشبو میں کھویا ہوا تھا۔ آپ کو جتنی توجہ دوں وہ کم ہے، آپ کی شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ سرنفی میں ہلاتے حلیہ شاہ بمشکل بول پائی تھی کیونکہ اس کے لبوں کی تپش اسے پاگل کر رہی تھی۔ تو جانم، آپ اس ناچیز پر اپنی توجہ کا کرم کریں، کچھ زیادہ کیا کریں نا، تاکہ مجھے شکایتیں کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس کی رائیوں پر بڑی ساکت اسے اپنی جانب متوجہ کیے ہوئی تھی۔ ان پھولوں کا سرخ رنگ اس سفید ٹی شرٹ سے نظر آ رہا تھا۔ نصیحہ پھولوں جیسی خوشبو اور ان کی شبنم چرانے کو جی چاہا اس کے لبوں کو ان کی طلب ہونے لگی تھی۔ ان پھولوں کا اکھڑتا حصہ اس کی نگاہوں کو ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ نصیحہ اس کی پشت سے ہوتے ہوئے اس کی گھٹنے گری اس کی طرف آتے اس ٹیبل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ بی جان انتظار کر رہی ہوں گی، چلتے ہیں۔ حلیہ شاہ اس کے ارادوں کو باندھتے اٹھنے لگی تھی۔ نصیحہ اس کے کندھے سے سامنے واپس بٹھایا تھا۔
اس کی مسلسل تکتی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے شاہ کے جسم میں جیسے کوئی بجلی سے دوڑ گئی تھی۔ نصیر شاہ تھوڑا آگے ہوا، اس کے سفید پردے کو ہٹاتے ان پھولوں کا ہاتھ میں پکڑتے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے اس پھول کی ٹہنیوں جیسے جڑ سے اکھڑنے لگی تھی۔ پوریا شاہ کی سانسیں جیسے الجھ گئی تھیں، ان پھولوں کی شبنم نصیر شاہ کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ ان پھولوں کی کھلتی کلیاں ان کی شبنم کو چرا دینے کا پتہ دے رہی تھیں۔ نصیر شاہ اپنے دل کو مسکوں سے بڑھتے ہی پیچھے ہوا اور پوریا شاہ اس کے پردے کو واپس برابر کر گئی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ نصیر شاہ کے شانے پر سر رکھتے اپنی تیز دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ ابھی تو مجھے اور بھی بہت کچھ یاد کروانا ہے آپ کو، کچھ وقت دے دیتا ہوں، آخر کو آپ اس سب کے لیے سانس بھی تو درکار ہوگی نا۔ پوریا شاہ کو خود کو نارمل کرنے کی رگو گھر میں لگی تھی۔ نصیر شاہ کی بات اس کے باقی اشارے کو دیکھتے آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ یاسمین بیٹا، تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو تو ہماری طرف آ جایا کرنا، ہر وقت گھر کے کاموں سے بندہ بیزار ہو جاتا ہے، اگر کسی کی کمپنی مل جائے گی تو تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دربان کے ساتھ دل اور زاویار کے ساتھ والی چیئر پہ یاسمین بیٹھی تھی، جبکہ سفید رنگ سربراہی کرسی پر حنا صاحبہ ان کے دائیں جانب۔ زاویار کبھی یاسمین کی پلیٹ میں اس کی پسندیدہ گوبھی گوشت ڈالتا تو کبھی اس کو سلاد سرو کرتا۔ وہ خود کی کم ہی کھا رہا تھا پر یاسمین کے کھانے پر اس کی پوری نظر تھی، اور یاسمین تو ڈائننگ ٹیبل پر اپنی پسندیدہ لوازمات دیکھ کر حیران زدہ ہوئی تھی۔ ہر چیز ہی اس کے پسند کی بنی تھی، مگر پھر نظر اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص پہ گئی جو اس کی دھڑکنوں کی بھی خبر رکھتا تھا۔ جی، نظر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے زاویار کے ہاتھ پر گئی، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص پہلی نظر میں اس کے دل میں اترنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس سے بنا کوئی رشتے بھی اس نے ہمیشہ ہی اس کا اور اس کے بابا کا خیال بہت مختلف سے رکھا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ مستقر سا مسکرا دی تھی۔ ہاں، بیوی تو کب تک تھی کیا پتا۔ زاویار بیٹا، تم بھی کچھ کہو نا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل حنا صاحبہ کی آواز نے توڑا۔ تبھی نظر اس کی پلیٹ کی طرف گئی جو بالکل ویسے ہی پڑی تھی جیسے اس کے بیٹے وقت تھی۔ میں بھی کھا رہا ہوں، وہ مکمل سا ہوتے اپنی پلیٹ پڑھنے لگا تھا۔ بابا آپ کو پتہ ہے آپ کے پارٹنر نا بہت غریب ہو گئے ہیں۔ دل آواز جو دربان کے زبردستی روٹی کھلانے پر منہ پھولائے بیٹھی تھی، سفیرن کو نئی خبر سنانے لگی ہے۔ یہ کب ہوا؟ چھنے سے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھتے دربان کو بھوئیں کے اشارے سے پوچھنے لگے۔ ارے بابا مجھ سے پوچھے نا، میں بتاتی ہوں۔ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ دربان کی ہونٹ پھیلا کر لاعلمی کا مظاہرہ کرتے دلاویز اپنی کرسی سے اٹھ کر سفیرن کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ جی میری ہوئی، آپ بولو میرا دربان کیسے اور کب غریب ہو گیا؟ سفیرن مسکرا کر اسے استغفار کرنے کرتے دربان کی جانب دیکھے۔ جب انہوں نے مجھے ٹیڈی بیئر دلانے سے منع کیا تھا، اس کی بات سنتے ڈائننگ میں سب موجود لوگ ہنسنے لگے تھے۔ ہاں بھائی دربان تم بولو، تمہیں یہ غربت منظور ہے؟ پھر سفیرن مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہے تھے، جبکہ دربان گہری نگاہیں سفیرن کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر گہری دلاویز پر تھیں۔ بالکل بھی نہیں برو، یہ جو آپ کی بیٹی میرے پاس سے اٹھ کر مجھے غریب کر گئی نا، یہ
کہ غربت تو مجھے منظور نہیں دربان کو اپنے دل کا اس کے پاس سے اٹھ کر جانا اداس کر دیتا ہے. اب ہو گیا. ہاں امیر اب تو بالکل ٹھیک ہے نا؟ پھر سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دلاویز کے ساتھ کھڑا ہوا. میرے دل کا مجھ سے دور ہونا، میری غربت اور اس کا میری سانسوں میں رہنا میری ہی امیری ہے. اس کے ہاتھ کو اپنی ہاتھ میں تھامے اسے واپس اپنے ساتھ بٹھا کر اس ادھورا چھوڑا کھانا اسے کھانے پر مجبور کر دیا. جاری ہے.